دیکھیے میرے بھائیو، ابھی معاملہ جو آپ کے عبدالغفار سلفی صاحب کا ہوا، ابھی ایک جگہ ادھر احمد آباد کے اندر، اب ہونا جو تھا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو ایسا مسئلہ ملا، روزانہ پولیس نے مولانا عبدالغفار کو اریسٹ کیا، کمیٹے والے نے بے عزتی کی، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا، اور اس کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ یہ سیمانچل علاقے کو لوگوں نے بہت بدنام سمجھا کہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، الحمدللہ لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوا کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب والے نے اپنا پیسہ کمانے کے لیے ایسے ایسے تھمنیل بنایا جس کو نہ بھی دیکھنا ہو وہ بھی دیکھنا چالو کر دیتے۔ ارے کیا بات ہے! اور جو ایڈ سے پیسے آتے ہیں، کیا کبھی آپ نے مولویوں سے پوچھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ عالموں سے کبھی مسئلہ پوچھئے میرے بھائی، بغیر اجازت کے آپ کسی کا ویڈیو نہ بنائیں، اور بنائیں تو آپ ایسا تھمبنیل نہ بنائیں جس کی وجہ سے کسی کی عزت میں یا گستاخی ہو سکتی یا کسی کی عزت گھٹ سکتی ہو۔ ہم نے ایک تقریر ادھری آپ کے پورنیہ کے علاقے میں کیا تھا تو انڈیا ٹی وی پہ دکھانے لگا۔ اب بتائیے، ہم جیسے مولویوں کو اریسٹ کر لے، جیل کے اندر بند کر دے، تو یہ ہاتھ کس کا رہے گا؟ ہم جیسے لوگوں کا ہاتھ رہے گا۔ اسی وجہ سے کھل کر کے باتیں نہیں کر پاتا ہوں کہ میں کوئی باتیں کروں اور وہ کل ویڈیو کے یوٹیوب کے اندر آ جائے گا، کل کہیں اریسٹ نہ کر دیا جاؤ۔ اس وجہ سے میرے بھائیو بہت سنبھل کر کے بولنا پڑتا ہے، بہت سوچ بوجھ کر کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ بہت سی باتیں رہتی کہ بولوں لیکن نہیں بولتا ہوں کہ یہ یوٹیوب والے ملک الموت سے بھی زیادہ ڈینجر ہیں، ایسا پکڑیں گے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی لوگ تمیز کرنا بھول جائیں گے۔ آج ہے حلال و حرام کی تمیز؟ آج حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ شراب کا بول بالا ہے، اس سے بھی پیسے لوگ کما رہے ہیں۔ جہیز کا بول بالا، آپ کے یہاں جہیز کا کاروبار چلتا ہے؟ بالکل چلتا ہے، اور سب سے زیادہ تقریریں اور سب سے زیادہ پروگرام پورے ہندوستان کے اندر آپ کے اس علاقے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں پیشاور مولویوں کو بلا کر کے کوئی معاملہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جلسہ نہ ہو، تقریریں نہ ہو تو کلم کلہ سارا معاملہ چالو ہو جائے گا، زناکاریاں علی اعلانیہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو مولویوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ برائیوں کے اوپر لگام لگے ہوئے ہیں، برائیوں کے اوپر کچھ تو لگام ضرور لگا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا اور کچھ پاکھنڈی مولوی اپنے تحریر کے ذریعے سے یہ لکھ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئے مولویوں اور سعودی میں رہ کر کے اپنے بھاشنیں دینے والوں اور تحریر کے ذریعے سے جلسوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں، سنو، ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ جلسہ وقت پر ہونا چاہیے، 3 4 5 بجے تک یا پوری رات تقریر نہیں ہونی چاہیے، میں بھی اس سے متفق ہوں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں جلسہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور جو سعودی میں رہ کر کے بھاشن دے رہے ہیں، کبھی کبھی اپنے سیمانچل ایریے میں آ کر کے دیکھو حالات کتنے برے ہیں۔ اگر یہ مدارس زندہ ہیں تو جلسوں کی وجہ سے زندہ ہے، اور اگر مدرسہ زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، کیونکہ مدرسے ہی کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کے اندر ہی محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم نہ ہو، ہم جیسے مولوی اور جو سعودی کے ان جگہوں میں رہا کرتے ہیں، وہ اگر پہنچا تو یہیں کے مدرسوں میں پڑھ کر کے پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو زندہ رکھو، اسلام زندہ رہے گا۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، توحید کا نام، توحید کا ذرہ برابر باقی نہ رہے گا، شرک گھر کے اندر بالکل پوری طریقے سے لوگوں کے گھر کے اندر قابض ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اگر جلسہ ہو رہا ہے تو جلسے کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے۔ ہم ہر مرتبہ کرتے 12 بجے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو 3 بجے تقریر کرنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں۔ 3 بجے رات کو اٹھا کر کے کسی سے تقریر کروائیے، آپ ہی کو بلوا دیا جائے تو اس وقت آپ تقریر نہیں کر پائیے گا، بول نہیں پائیے گا، بڑی پریشانی ہو جائے گی آپ کو۔ ہاں، اب بتائیے میرے بھائیوں، جلسوں کے اندر لوگ سننے کے لیے تقریریں آتے ہیں اور جا کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، کوئی انڈا کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی مزے لے رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی چوڑیاں خرید رہا ہے، عورتیں یہ کر رہی ہے، وہ خرید رہی، یہ کر رہی، یہ سب غلط ہے۔
تقریر سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ آئیے، ہاں ناشتہ پانی اگر بھوک لگاؤ تو آپ جائیے، لیکن پھر آ کر کے مجلس میں بیٹھیے، ورنہ گھر چلے جائیے، کیونکہ اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد، جلسہ کو سجانے کے بعد اگر آدمی تقریر ہی نہ سنے، جس مقصد کے لیے جلسہ بنایا گیا ہے وہ مقصد ہی کو آپ پورا نہ کریں تو آنے کا کیا فائدہ؟ جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب کماؤ کھاؤ سب کچھ کرو، شادی بیاہ کرو، بزنس کرو، سب کرو، لیکن عبادت ضرور کیا کرو۔ اگر عبادت نہیں کرو گے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کے اوپر اگر تم پورے نہیں اترو گے تو میرے بھائیوں دنیا میں جینا، دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ جس نے دنیا میں رہ کر کے اگر جنت کو نہ اپنایا، جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سب سے بڑا بیوقوف قرار دیا ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اسی دنیا میں رہ کر کے مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو۔ سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے اور سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی کوئی تیاری ہی نہ کر رہا ہو۔ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جو مرنے کے بعد کوئی تیاری نہ کرتا ہو۔ اب تصور کیجئے ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانی اور یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں اور ذلت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لاگو کر دیا ہے، ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ فوراً کر لے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ لے تو زمین میں کوئی بھی انسان باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اگر پکڑنے لگے میرے بھائیوں، ہر گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دینے لگے تو زمین میں چلنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ کون ہے جو گناہوں سے دھلا ہوا ہو؟ ہر آدمی گنہگار ہے، لیکن میرے بھائیوں اتنا بڑا گناہ مت کرو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پر مسلط ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اور جواب میں آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو، کسی کو پارٹنر بنا لو، کسی کو اللہ کا مقام دے دو اور کسی کو اللہ کے برابر سمجھ لو۔ یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا درجہ کسی کو مل جائے یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، پاپ ہے۔ آج دیکھیں پورے ہندوستان کے اندر کتنے مزار بنے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ان پاکھنڈی مولویوں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، تعویذ لے کر کے اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے وہ تعویذ پہن لیتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹکے ان مولویوں نے نکالے ہیں اور اس کو لے کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، یہ سب شرک ہے اور یہ سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ غور کیجئے، آپ سوچئے، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر جو آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کے اندر پوری طور پر لت پت ہیں۔ پورے جلسے رات بھر جلسے ہوں گے، فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا الا ماشاءاللہ۔ اب نماز اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی بنا کر کے، کتنے سال تک رہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کتنے سالوں تک معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ لوگوں کو کبھی کبھی اکیلے میں سمجھایا، کبھی کبھی اجتماعی طور پر آپ نے سمجھایا۔
اتنے سمجھانے کے بعد بہت کم لوگوں نے اللہ کے اس نبی کی بات کو مانا اور اللہ کے اوپر ایمان لایا. بہت کم لوگوں نے 70 یا 75 72 لوگوں نے 100 تک بھی تعداد نہ پہنچی. اتنے لوگوں نے 900 سال کے اندر ایمان لایا. میرے بھائیو پھر بھی اللہ کے اس نبی نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. اگر دعوت کرنے سے اگر کوئی دعوت قبول نہ کرتا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت دینا چھوڑ دو. دعوت دیتے رہو, سمجھاتے رہو, بتاتے رہو. اللہ ہدایت دینے والا ہے میرے بھائیوں. لیکن آج مسلمانوں کے اندر بس جلسہ ہو گیا, اس کے علاوہ دعوتی کام ہمارے یہاں نہیں ہوتے. 15 دنوں کے اندر, مہینوں کے اندر آپ گاؤں کے اندر اصلاحی پروگرام, اصلاحی جلسے ضرور کیجئے, تربیتی پروگرام ضرور کیجئے. لیکن وہ سب چھوٹے پروگرام نہیں کریں گے, بڑے بڑے جلسے کریں گے.